اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا کرو کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر شخص پریشان نظر آتا ہے آپ کو۔ جس کے پاس دولت ہے وہ بھی پریشان ہے، جو مسکین ہے وہ بھی پریشان ہے، جو اعلیٰ عہدے پر ہے وہ بھی پریشان ہے، جو عام انسان ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ کہیں کہ ہاں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، بے شک نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز کو بھی ذکر کہا ہے، قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جس ذکر کی بات ہو رہی ہے وہ قلب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کے قلوب اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انسان کا قلب اندھا ہو جائے اس کے بعد وہ سمن بکمن اور امیون ہوتا ہے، اندھا گونگا اور بہرا۔ اس کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ انسانوں کا یہی ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حج اور عمرے پر لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اس کے باوجود نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں نہ دل مطمئن ہے۔ جب ذکر قلبی کی بات ہوتی ہے تو اس کا حکم بھی اللہ نے قرآن میں بہت واضح دیا ہوا ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اپنی جان کے اندر۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً بِدُونِ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اس طرح کہ تمہارے منہ سے آواز بھی نہ نکلے۔ بِدُونِ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہونا۔ یعنی جو شخص اپنے وجود میں بغیر آواز نکالے صبح شام خاموشی سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس کو غافل کہہ رہا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کیا کرو کہ جیسے لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے۔ افضل الذکر بتایا گیا لا الہ الا اللہ کو، کہ سب سے خوبصورت ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی قرآن میں پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اس سے اہل نظر اور فقراء اور اولیاء نے اللہ ہو کا ذکر بنایا، اللہ کے اسم مبارک کا ذکر۔ اسی لیے آپ سلاسل کے اندر اہل نظر کے حلقوں میں، اہل معرفت کے حلقوں میں یہ اذکار دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ سارے اذکار قرآن سے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو سے اللہ ہو کا ذکر نکلا ہے۔ سیدی نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو فرمایا ہے۔ اسی لیے جس طرح جماعت کی نماز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے بندے بیٹھ کر ذکر کی محفلیں بھی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی محفلیں بھی کرتے ہیں، کہ اجتماعیت میں برکت ہے۔
ایک شخص اپنی تنہائی میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جب ایک پوری جماعت بیٹھ کر اکٹھے مل کر ذکر کرتی ہے تو اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کے ایک ماحول میں اثر بنتا ہے. اسی لیے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں. اسلام میں اجتماعیت ہے. انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز کو ترجیح دی گئی ہے. جماعت کی نماز کے مقابلے میں مسجد جا کر نماز پڑھنے کو ترجیح دی گئی ہے. اسی لیے عیدین اور جمعہ اور عمرے میں جتنا بڑا اجتماع ہو اس کو پسند کیا گیا ہے کہ یہ اجتماعیت کی ایک روحانی طاقت ہے جو مل کر سب کے دلوں پر اثر ڈالتی ہے. لیکن رات کی تاریکی میں جب آپ تہجد پڑھتے ہو، وہ تہجد تنہائی کی نماز ہے. تہجد جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، عام طور پر وہ سے مسجد نبی اور حرم میں اور بات ہے. تہجد تنہائی کی نماز ہے اور یہی تنہائی کا ذکر بھی ہے. چاہے تم اپنے گھر کی تنہائی میں کرو یا اپنے دوستوں کے حلقے میں کرو، اللہ کا ذکر تمہارے دل میں ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. اور یہ ذکر قلبی ہے، ہر سانس کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. اللہ کا ذکر انسان کی سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس طرح انسان سانس لیتا ہے، اندر کھینچتا ہے، نکال دیتا ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے. اہل طریقت کے حلقوں میں، اہل معرفت کے ہاں ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. بابوں نے کہا ہے کہ جس دم غافل اس دم کافر. جو سانس بغیر اللہ کے ذکر کے نکلے وہ سانس کو حرام سمجھتے ہیں. اور جس کا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، طریقت اور فقر کی اصطلاح میں اس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں. جس کا قلب جاری ہو جائے اس کا قلب منیب بنتا ہے، پھر وہ قلب سلیم بنتا ہے، پھر وہ قلب شہید بنتا ہے. یہ قلب کے درجات ہیں. جس طرح نفس کے درجات ہیں، نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف اکساتا ہے، نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اور پھر ایک نفس مطمئنہ ہے جو اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے قلب کے درجات ہیں. جب نفس مطمئنہ بالکل اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، رضی اللہ عنہ رضو عنہ کے درجے پر آ جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی، تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور اس سے اوپر قلب منیب اور قلب سلیم اور قلب شہید کے درجات ہیں. یہ سب کچھ انسان کے روحانی وجود کے اندر ہے، انسان کے جسم میں نہیں. یہ ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل نظر کا مسئلہ ہے. اسی لیے آپ کو مرشد چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ نگاہ کے معاملے ہیں، یہ معاملات فقہ کے نہیں ہیں، یہ عشق اور ادب کے معاملے ہیں. جس نے سیدی رسول اللہ سے عشق اور ادب کا معاملہ رکھا، جس نے اللہ کے ولیوں کی اور بزرگوں کی خدمت کی، جس کو دعا لگی، یہ اس کے نصیب کے ہیں. یہ با ادب لوگوں کے ہیں. یہ وہ رزق ہے جو بے ادبوں اور گستاخوں کو نہیں ملتا. با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے. اور اس کے بعد سب سے خوبصورت ذکر درود شریف کا ہے کہ انسان کی زبان پر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف جاری رہے. قرآن پہچان بتاتا ہے اللہ کے بندوں کی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ وہ ذکر نہیں ہے جو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور قرآن پاک کی تلاوت ہے. یہ اس سے مختلف ذکر ہے. وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ جس ذکر کا ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر قلبی ہے. یہ وہ ذکر ہے جو آپ کی سانس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے. یہ وہ ذکر ہے جو ہر سانس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. یہ پنج وقتہ نماز کی طرح نہیں،
یہ رمضان کے روزوں کی طرح نہیں، یہ سال کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، یہ سال کے حج اور عمرے کی طرح نہیں، یہ ہر سانس کے ساتھ ہے۔ اور جب انسان اللہ ہو کا ذکر کرتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے سو جاتا ہے تو سوتے میں بھی اس کا قلب پھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور یہی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن کو اللہ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی دکھ ہوتا ہے۔ خوف آنے والے خطرات کا، آنے والے وقت کا ہوتا ہے، دکھ گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے، جہاں انسان ماضی کو یاد کر کے دکھ اور افسوس کرتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت ہوتی ہے، نہ آنے والے حالات اور واقعات کا خوف ہوتا ہے، نہ گزرے ہوئے واقعات پر کوئی دکھ اور کوئی غم اور کوئی ماتم کرتے ہیں۔ وہ حال میں بستے ہیں، اسی لیے ان کو صاحب حال کہا جاتا ہے۔ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس پر راضی ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان اور قلب پر درود شریف اور اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ چاہے باہر قیامت ٹوٹ رہی ہو، چاہے دشمن نے گھیرا ہوا ہو، چاہے جان مال کا خطرہ، چاہے چاروں طرف قیامت ٹوٹی ہوئی ہو، یہ اللہ کے بندے اس پوری قیامت کے دوران اللہ کی نشانیوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وجود ہوتے ہیں جو اس قیامت کی گھڑی کے اندر اللہ کا پرچم، سیدی رسول اللہ کا پرچم ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوری قوم ان کی جانب سمٹتی ہے، یہ دین کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ برہان ہوتے ہیں اللہ کے ہونے کی، اللہ کی قدرت کی۔ ان کی گفتار، ان کا کردار اللہ کی برہان ہوتا ہے۔ اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ مرد مجاہد، یہ اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں۔ اس قرآن نے مسلمانوں کے بھی درجات بتائے ہیں، مسلمان، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، انبیاء، ان کے اوپر سیدی رسول اللہ، یہ سب مسلمان ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور مقربون کا فرق کرتا ہے، وہ جو جہنم میں جائیں گے، وہ جو جنت میں جائیں گے، وہ جو اللہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ سورہ فاتحہ میں آپ درجہ انعام والوں کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ انعمت علیہم، ہمیں اس میں شامل فرما جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ مسلمان، مومن، متقی سب جنت میں جانے والے ہیں، اصحاب الیمین میں سے ہیں، بے شک جنتی لوگ ہیں، مگر درجہ انعام والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ہر شخص نبی تو اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن صدیقین میں سے ہو سکتے ہیں، شہداء ہو سکتے ہیں، صالحین ہو سکتے ہیں، اور یہ سب نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ سیدی رسول اللہ نے بشارت دی ہے، یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ایک جماعت ایسی ہوگی جو نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے قلب اللہ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں، جن کی زبانیں ہر وقت سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھتی ہیں۔ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور دنیا کے معاملات میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ ہمارا ظاہری عبادات پہ بہت زور ہے، لیکن دل پتھر کے ہیں، آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، قلوب اندھے ہو چکے ہیں، حرام حلال کی تمیز ختم ہے، امت گستاخ ہو گئی ہے، بے ادب ہو گئی ہے، سیدی رسول اللہ کا ادب ختم ہو گیا ہے، بزرگوں اور اولیاء اور فقراء کا ادب ختم ہو گیا ہے، علماء کا ادب ختم ہو گیا ہے، علماء حق نظر ہی نہیں آتے، علماء سو کی کثرت ہے، فقراء اور اولیاء دکھائی ہی نہیں دیتے، فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب یہ دور ہو تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے اندر بیٹھے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خوراک کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی،
غلہ زمین غلہ پیدا کرنا بند کر دے گی، آسمان بارش برسانا بند کر دے گی. اور ایسے میں جب لوگوں کو خوراک کی کمی ہوگی، صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم کھائیں پیئیں گے کیا؟ اس کا فرمایا آپ نے، اس کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ کا ذکر تمہیں کافی ہوگا. یہ اللہ کا ذکر ایک مومن کے لیے اس کی روحانی خوراک بھی ہوتا ہے، اس کا رزق بھی ہے، جو ظاہری رزق کی جگہ پر بھی اس کے جسم کو ویسے ہی طاقت دے سکتا ہے جیسے ظاہری رزق دیتا ہے. آپ کے قلب اور آپ کی روح کو یہ غذا دیتا ہے، اور یہ آپ کے وجود کو، آپ کے پورے ظاہری جسم کو تقویت اور طاقت دیتا ہے. اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر، درود شریف کا ذکر. سیدی رسول اللہ نے بہت سارے اذکار بتائے ہیں جو سنت مبارکہ میں ہیں، لیکن جو بالکل بنیادی اذکار ہیں وہ درود شریف ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور تمام اذکار قرآن پاک سے نکالے گئے ہیں. انسان کو جس کام کی ضرورت ہوتی ہے، جو حاجت ہوتی ہے، وہ اللہ کو اس نام سے پکار کے، جب رزق کی ضرورت ہے یا رزاق کا ذکر کرتے ہیں، اگر مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یا فتاح کے ذکر کرتے ہیں، یا محبت یا ودود کا ذکر. جو مرضی انسان کے مسائل ہیں، اللہ کے تمام اسماء حسنہ اسی کام کے لیے ہیں کہ ان کا ذکر کر کے انسان اپنے ظاہری اور باطنی اور روحانی مسائل کا حل کرے. اسی کام کے لیے مرشد چاہیے، اسی کام کے لیے آپ کو بزرگ چاہیے. جیسے ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون سی دوائی آپ نے کتنی اور کس طرح کھانی ہے، اس طرح اہل نظر اور صاحب بصیرت آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون سا ذکر کس طرح آپ نے کب اور کتنا کرنا ہے، کہ ان کی تاثیر ہے. جو سب سے محفوظ ذکر ہے درود شریف ہے. درود شریف پڑھنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا. سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم کرنے والا، سیدی پہ درود شریف پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. وہ جو اللہ اس کے رسول پر درود پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. وہ اللہ اس پر درود پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں جو سیدی رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے. اور انسان کے لیے یہ کافی ہے. لیکن تمہاری زبان اور تمہارا قلب اور تمہارا دل ہر وقت سیدی رسول اللہ کے ذکر سے، درود شریف سے معطر رہنا چاہیے. کوئی دم تمہاری زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو. نہ تمہاری زبان غافل ہو، نہ تمہارا قلب غافل ہو. یہ وہ ذکر ہے جو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، آپ دفتر میں ہوں، آپ جنگ کر رہے ہوں، آپ کاروبار کر رہے ہوں، آپ کا ذکر آپ کے قلب اور زبان پر جاری رہنا چاہیے. یہ ایک راز ہے آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان، کسی کو نہیں پتا چلے گا. قیامت آ رہی دنیا میں، لیکن آپ کے دل میں، اسی لیے پھر جب اس انسان کے دل پہ یہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اس پر کوئی مشکل اور پریشانی اور مصیبت پڑتی ہے تو اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ہی نکلتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر، الحمدللہ. اس کی زبان وہی نکالتی ہے پھر جو اس کے قلب میں ہوتا ہے. ورنہ جو غافل ہوتا ہے مصیبت اور پریشانی پر، وہ اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، بلکہ کفر کے کلمے ادا کرتا ہے. تو اس بات کی تاکید کرو کہ اللہ کے ذکر سے تم نے غافل نہیں ہونا ہے. ہر وقت درود شریف کی کثرت کرو. اللہ کے بندے یہاں پہ ایسے ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں درود شریف روز پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درود شریف ہے. درود شریف بہت طرح کے ہیں، طویل بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے. بات احساس کی ہے. بات اس بات کی ہے کہ تم اپنی زندگی کے ہر سانس پہ سیدی رسول اللہ کو یاد رکھتے ہو یا نہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی کروٹوں پہ بستر پہ لیٹے ہوئے تم اللہ کو یاد کرتے ہو کہ نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، قرآن کی پوری آیت ہے. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے، اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے، اپنے بستروں پہ لیٹے، ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے ان کی زبانوں پر. یہ اللہ اپنے خاص بندوں کی صفات بتا رہا ہے جن کو وہ درجہ انعام میں شامل کرتا ہے، جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوتے ہیں، جو مقربین میں سے ہوتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں. اس بات کی تاکید کرو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. لا تنس ذکر اللہ، اللہ خود میں حکم دیتا ہے
اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا، حکم ہے اللہ کا، لا تنس ذکر اللہ، اللہ کا ذکر نہیں بھولنا۔ اللہ کا ذکر بھولنے والا قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور جب قلب مردہ ہو جائے تو انسان دنیا میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کر سکتا، گمراہ ہو جاتا ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھے یا روزے رکھے۔ قلب کو زندہ ہونا ہے کہ وہ قلب ہے تمہارا جو تمہاری آنکھوں کو روشنی دیتا ہے، تمہاری ذہن اور فکر کو روشن کرتا ہے، ورنہ انسان حق اور باطل کی پہچان آج کے اس دجال کے دور میں نہیں کر سکے گا۔ اس بات کی تاکید کرو تمہاری زبانیں اور تمہارے دل اللہ کے ذکر اور درود شریف سے ہمیشہ معطر رہے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد۔